اماں، بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اس پلیٹ میں تھوڑے سے میٹھے چاول مجھے بھی ڈال دیں۔ آنکھیں بند کر کے خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے کہا اور ایک پلیٹ اماں کے سامنے رکھ دی تاکہ اس میں مجھے بھی ڈال دیں۔ کتنی بار میں نے بتایا ہے کہ ان چاولوں میں سے میں نہیں دے سکتی، لیکن ہر بار تم مجھے تنگ کرنے کے لیے ضرور آ جاتی ہو۔ حسب معمول اماں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اتنے زیادہ چاول ہیں، ان میں سے اگر تھوڑے سے آپ مجھے دے دیں گی تو کوئی قیامت نہیں آنے لگی۔ ان کے انکار پر میں نے چڑھتے ہوئے کہا، ہما، یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے تنگ نہ کرو۔ چولہا بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میرے غصے کو انہوں نے ذرا بھی خاطر میں نہ لائے اور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ اسکول کا کام کرنے کے دوران آنے والی خوشبو سے مجبور ہو کر میں کچن میں آئی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اماں چاول کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گی۔ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی میں واپس کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کو چاولوں والا پتیلا چھت پر لے جا کر جاتے ہوئے میں نے دیکھا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اماں کو ہر جمعرات کو میٹھے چاول بنا کر جنات کے لیے چھت پر رکھتے ہوئے دیکھتی آ رہی تھی۔ اماں ابا کی غیر موجودگی میں بہت بار چھت پر جا کر میں نے جنات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ ہوتا تو مجھے نظر آتا۔ اماں، آپ کو کس نے کہا تھا کہ چھت پر جنات کے کھانے کے لیے میٹھے چاول پکا کر رکھا کریں؟ اپنی حیرت دور کرنے کے لیے ایک بار پھر میں نے اماں سے پوچھا تھا۔ مجھ سے پہلے تمہاری دادی اماں ایسے کرتی ہوتی تھی، ان کی وفات کے بعد سے یہ ذمہ داری میری بن گئی، اماں نے معصومیت سے جواب دیا۔ اماں کا جواب سن کر مجھے ان کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ میں نے انہیں بہت بار سمجھایا کہ ہماری چھت پر کوئی جنات نہیں بستے، آپ خواہ مخواہی تکلیف اٹھاتی ہیں۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم مجھے فضول میں تنگ کرتی رہتی ہو؟ ہر بار میرے سمجھانے پر اماں طیش میں آ کر مجھے کہتی اور میں اپنا سمو لے کر خاموش ہو جاتی۔ ہر جمعرات کو میری اور اماں کی بحث ہو جاتی۔ وہ جنات کے لیے میٹھے چاول بناتی اور مجھے چکھنے کے لیے بھی نہ دیتی۔ مجھے اماں کی اس حرکت پر بہت دکھ محسوس ہوتا۔ اب تو میں جنات سے چڑھنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی میٹھے چاول نہیں کھائے، اکثر ہی اماں میرے اور ابا کے لیے میٹھے چاول بنا دیتی تاکہ ہم میں سے کوئی بھی جنات کے لیے پکائے گئے چاولوں میں سے نہ مانگے۔ لیکن جو چاول جنات کے لیے پکائے جاتے، ان کی خوشبو اور رنگت دیکھ کر میرا جی للچانے لگتا اور میں خود پر قابو نہ رکھ پاتی۔ اماں، ہماری چھت پر کوئی جنات شنات نہیں رہتے، آپ کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دے دیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ آج بہت عرصے کے بعد میں نے اماں سے چاول مانگے تو ان کے انکار پر میں نے غصے سے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آج شام مغرب کے بعد جب میں چھت پر چاول لے کر جاؤں گی تو تم میرے ساتھ چلنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ چھت پر چاول کون کھاتا ہے۔ اماں نے مجھے غصے میں دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور خود دیکھ لوں گی کہ چاول کون کھاتا ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا، ہما، آؤ، میں چھت پر جا رہی ہوں۔ میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی جب اماں نے مجھے آواز دی۔ ٹی وی بند کر کے جلدی سے میں باہر آ گئی۔ اماں سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی تھی۔ جلدی سے میرے پیچھے آ جاؤ، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اماں نے کہا تو خاموشی سے میں نے ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ چھت کے درمیان میں پہنچ کر اماں نے چاولوں والا پتیلا نیچے رکھ دیا اور اس کا ڈھکن اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ نہ کوئی ہاتھ، نہ کوئی چمچ دکھائی دے رہا تھا، لیکن چاول آہستہ آہستہ کم ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے۔ اماں پرسکون طریقے سے کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ برتن
خالی ہونے پر اسے اٹھا کر اماں نیچے لے آئیں۔ ان کے پیچھے میں بھی آ گئی۔ اب بتاؤ کہ چھت پر کوئی جنات بستے ہیں یا نہیں؟ کچن میں آ کر اماں فخریہ انداز میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ کیا ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ منٹوں میں اتنا بڑا پتیلا ختم ہو جائے؟ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے، اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو ہر ہفتے کے بعد چاول پکا کر چھت پر رکھتی ہوں؟ اماں نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی، یقین آ گیا ہے، میں نے بے دلی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات دیر تک میں چھت پر بسنے والی اس نادیدہ مخلوق کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اماں کے جگانے کے باوجود میری آنکھ نہ کھلی اور میں اسکول نہ جا سکی۔ ناشتے کے دوران میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی اماں صحن کے پچھلے حصے کی صفائی کرنے کے لیے گئیں، ایک بڑے سے برتن میں چینی ڈال کر اماں کی نظر سے بچتی ہوئی میں چھت پر آ گئی۔ چھت کے درمیان میں پلیٹ رکھ کر میں آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی چینی کی مقدار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تو میں نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے تالیاں پیٹ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مایوس ہو کر میں نے چینی سے بھرا برتن اٹھایا اور کچن میں واپس آ گئی۔ چینی دوبارہ ڈبے میں ڈال کر اسے اچھی طرح سے بند کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگر چھت پر جنات کا بسیرا ہے تو وہ چینی کھانے کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک ہفتے بعد آتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں۔ چھت پر ان کا بسیرا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے خود سے سوچا، اگر ان کی مستقل رہائش ہماری چھت پر ہوتی تو وہ ضرور چینی بھی کھا لیتے۔ میرا ذہن جنات کے حوالے سے مختلف باتیں سوچ رہا تھا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ جنات ہماری چھت پر بستے ہیں۔ ابا کا کپڑوں کا کاروبار تھا، ان کی ایک دکان تھی، وہ صبح جاتے اور شام کو آتے۔ اماں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا فارغ وقت میں وہ اڑوس پڑوس میں کسی سے ملنے چلی جاتی۔ میں اسکول سے آ کر اسکول کا کام کرتی اور پھر ٹی وی دیکھتی۔ چھوٹی سی فیملی ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہر وقت خاموشی چھائی رہتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ ہمارے گھر میں بھی بہت سے افراد رہتے ہوں، گھر میں ہر وقت چہل پہل اور رونق ہو۔ شاید اسی لیے اماں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے جنات کا کھانا بنانے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ گھر کی خاموشی اور تنہائی سے تنگ آ کر میں اکثر سوچا کرتی، آج جمعرات تھی اور امی حسب معمول کچن میں مصروف تھیں۔ انہیں مصروف دیکھ کر میں ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابا بھی دکان بند کر کے آ گئے تو میں ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اماں چاول لے کر چھت پر گئی تو مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ہمارے خاندان میں یہ کب سے رواج ہے کہ جنات کے لیے چاول بنا کر چھت پر رکھے جائیں؟ ابا اس وقت ٹی وی پر خبریں سننے میں مصروف تھے۔ جب بالکل ان کے سامنے بیٹھے ہوئے میں نے پوچھا، میں بہت چھوٹا سا منہ بنا کر ان کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا، جب میں بہت کم عمر تھا، میری اماں یعنی تمہاری دادی یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے۔ ابا نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ دادی اماں کو یہ سب کرنا پڑا؟ میں نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں پوچھا۔ اس وقت کے لوگ بہت سادہ اور سیدھے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی میں پے در پے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو مافوق الفطرت تھے، جس کی وجہ سے انہیں کسی بزرگ نے اپنے گھر کی خوشیاں اور آرام برقرار رکھنے کے لیے گھر کی چھت پر موجود جنات کے لیے ہفتے میں ایک بار کھانے کا اہتمام کرنے کا کہا، تاکہ وہ ہم سے حسد یا دشمنی کرنے کے بجائے آرام سے زندگی بسر کرنے دیں۔ ابا نے ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے ہوئے مجھے جواب دیا، میں
یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جنات نے ہماری چھت پر ہی بسیرا کیوں کیا؟ وہ کسی اور کی چھت یا کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے، میں نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور اس کو ابھی بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم جاؤ اور ماں کے ساتھ کھانے کے برتن لے کر آؤ۔ ابا نے مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میں دل میں آج اصل حقیقت جاننے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، اسی لیے اصرار کرنے لگی کہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیں تاکہ یہ اپنے ماں باپ کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں۔ کھانے کے برتن کمرے میں لاتے ہوئے اماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ میری ہر بات کریتنے والی عادت سے بہت چڑھتی تھی، اسی لیے غصے سے بولی۔ میرے والد محترم کے بڑے بھائی تھے صابر حسین، لیکن وہ اپنے نام کے بالکل برعکس تھے۔ صبر نام کی چیز بالکل ان میں نہیں تھی۔ بچپن سے ہی غصے والے اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا ان کی عادت تھی۔ والدین نے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا، مگر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جوانی کی عمر میں پہنچے تو محلے کی ایک لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش کر بیٹھے۔ لڑکی والے ان کی عادات سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انکار کر دیا اور چند ہی دنوں میں اس لڑکی کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی۔ یہ سن کر میرے تایا صابر حسین کو شدید صدمہ ہوا اور وہ ساری دنیا سے قطع تعلق ہو کر درباروں کے مجاور بن بیٹھے۔ اس دوران ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ محنت کرنا پڑے گی اور میری ہر بات ماننا پڑے گی۔ صابر حسین تو اس لڑکی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھے، اسی لیے فوراً سے حامی بھر لی اور اس شخص کی شاگردگی اختیار کر لی۔ وہ کالے علم کا ماہر جادوگر تھا۔ اس نے صابر حسین کو بھی اسی گناہوں بھرے راستے پر لگا لیا۔ اب وہ دن رات گلے میں لمبی لمبی تسبیحاں ڈالے، کبھی کسی قبر کے سرہانے تو کبھی کسی ویرانے میں کوئی نہ کوئی چلا کرتے رہتے۔ قریب تھا کہ وہ بالکل کالے علم کی مکروہ دنیا میں ڈوب جاتے۔ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ والدہ کو ان کے متعلق خبریں تو ملتی رہتی تھیں، لیکن اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں باپ کے لیے تو ان کے دل میں بہت گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسا ہی حال ان کی والدہ یعنی کہ میری دادی کا بھی تھا۔ وہ مرنے سے پہلے ایک بار ان سے ملنا چاہتی تھی۔ میرے ابا نے والدہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خاندان کے بہت سے افراد کو صابر حسین کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ 2 دن کی تلاش کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں چھپ کر کوئی عمل کرتے ہوئے ملے۔ ان کو تلاش کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ تمہاری والدہ بستر مرگ پر ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ ناکام لوٹ آئے اور پھر انہوں نے پولیس کو بھیجا تاکہ وہ اسے اٹھا کر لے آئے۔ جیسے تیسے کر کے پولیس انہیں وہاں سے اٹھا کر لے آئی۔ ان کے جسم پر اس وقت لباس نام پہ چند چیتھڑے تھے اور جسم کے کئی حصوں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کیڑے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس آنے والی بدبو سانس کو روک رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے سے وہ نہائے نہیں تھے۔ پولیس والوں نے سب سے پہلے انہیں نہلا کر لباس پہنایا اور پھر اسپتال لا کر ان پر مرہم پٹی کروائی اور انہیں والدہ سے ملوانے کے لیے لے کر آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ہماری مداخلت کی وجہ سے صابر حسین کا شیطانی عمل بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ کالا علم سیکھنے کے دوران بہت سے لوگ کم علمی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح صابر حسین بھی اسی دلدل میں پھنس چکا تھا اور عمل ادھورا رہ جانے کی بنا پر وہ نیم پاگل ہو چکا تھا اور پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس نے جان دے دی۔ یہ سب جنات جو ہماری چھت پر بستے ہیں اس کی قید میں تھے
جو اس کے مرتے ہی آزاد ہو گئے، لیکن تمہارے دادا جان یعنی میرے والد صاحب نے اپنے روحانی پیر و مرشد جو کہ نوری علم کے ماہر تھے اپنے گھر کا حصار بنوا لیا تاکہ ان کی قید سے رہا ہونے والے جنات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ان کی قید سے رہا ہونے والے جنات کسی طور پر بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہمارا پورا گھر تو حصار میں بندھا ہوا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم بس گھر میں ہی قید ہو کر زندگی گزاریں؟ جب بھی ہمارے گھر کا کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا تو جنات اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے۔ ابا جی ایک بار پھر اپنے روحانی پیر و مرشد کو گھر بلانے کے لیے گئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے جنات کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ صابر حسین کی کسی برائی میں بھی ہمارے گھر کا کوئی فرد شامل نہیں تھا، اسی لیے ہمیں اس کے کسی گناہ کی سزا نہ دی جائے۔ بہت منتوں کے بعد وہ ہفتے میں ایک بار میٹھے چاول پکا کر کھلانے پر رضامند ہو گئے۔ میری والدہ سیدھی سادی خاتون تھی، وہ اپنے اور گھر والوں کی جان بخشی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے اس پر بھی شکریہ ادا کیا۔ ہر جمعرات کی شام میٹھے چاول پکا کر چھت پر رکھنے لگے۔ اس وقت میں کوئی زیادہ بڑا نہ تھا، تب سے میں اماں کو ہر جمعرات کو چھت پر چاول لے جاتے دیکھتا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد اب یہ فریضہ تمہاری ماں سر انجام دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران ابا نے ساری بات مجھے تفصیل سے بتائی۔ حیرت کے مارے بہت دیر تک میں تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیا اب ساری زندگی ہمارے خاندان کی کسی نہ کسی عورت کو چاول بنا کر چھت پر رکھنا پڑیں گے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی، ابا کے روحانی بزرگوں نے تو ایسے ہی کہا تھا، ابا نے کہا اور ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں بھی برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں، پہلے میری دادی اور پھر میری امی۔ اب کیا ہماری آنے والی ہر نسل اسی طرح جنات کی خدمت کرتی رہے گی؟ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی سوچتی رہی۔ اماں کے معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج بھی وہ ہر جمعرات کو سب کام چھوڑ کر پہلے میٹھے چاول پکاتی اور پھر انہیں چھت پر رکھ کر آتی۔ میں لاکھ منتیں کرتی، وہ ایک دانہ چاول کا دینے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ ہر بار انکار کر دیتی اور مجھے خوب ڈانٹتی۔ ان کی ڈانٹ سننے کے بعد کچھ عرصے تک تو میں خاموشی اختیار کریے رکھتی، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی ضد شروع کر دیتی۔ جنات کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے چاولوں میں سے کسی نے ایک پلیٹ چاول لیے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا اور ایک مناسب موقع کی طاق میں بیٹھ گئی۔ جلد ہی مجھے موقع بھی مل گیا۔ اماں چاول بناتی تھی کہ اچانک ہی چھوٹی خالہ کی کال آ گئی، تو اماں ان سے باتوں میں مصروف ہو گئیں اور ان کی نظر بچا کر ایک پلیٹ چاول الگ کر کے میں نے چھپا دیے۔ جب اماں چاول رکھنے کے لیے چھت پر گئیں تو میں چاول کی پلیٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آرام سے بیٹھ کر کھا لیے۔ میری اس حرکت کا اماں کو بالکل بھی پتہ نہ چل سکا۔ چاول کھانے کے بعد بہت دیر تک میں کمرے میں دائیں بائیں چکر لگاتی رہی تاکہ جنات کی حرکات کا کوئی اندازہ ہو سکے۔ بہت دیر بعد بھی سب کچھ پرسکون رہا۔ میں نے شکر ادا کیا اور ٹی وی دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آ گئی، جہاں اماں میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ ابا کو سلام کر کے میں بھی اماں کے ساتھ مدد کرنے لگی۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا ضرور کھایا تھا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہ ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی انہونی کے خوف سے میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے میں کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے جس کی سزا مجھے ضرور ملے گی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 3 بجتے ہی میرے کمرے میں اچانک سے گرمی کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ کمرے میں پنکھے کی جگہ ہیٹر آن ہے۔ میں نظریں گھما گھما کر کمرے میں ہونے والی شدید گھٹن
اور گرمی کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک ہی کمرے میں عجیب عجیب خوفناک شکلوں والی مخلوق جن کے بازو اور چہروں پر بھی بالوں کی بڑی تعداد موجود تھی، ہاتھ سینوں پر باندھ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کہیں سچ میں اس خوفناک مخلوق کو دیکھ رہی ہوں یا کوئی خواب؟ لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، بالکل حقیقت تھی۔ وہ سب میرے سامنے سینوں پر ہاتھ باندھے معتب بن کر کھڑے تھے، جیسے میں ان کی مالکن اور وہ میرے غلام ہیں۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ عورتوں کے ساتھ مرد بھی نگاہیں جھکائے میرے حکم کے منتظر لگ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور اس کمرے میں کیوں آئے ہو؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، ایک عورت جس نے بیش قیمت لباس اور زیورات سے خود کو سجایا ہوا تھا ایک قدم آگے بڑھ کر بولی۔ میں آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ کہتی ہیں کہ آپ میری ہمدرد ہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہم تو آپ کو اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں جس وقت آپ صرف چند روز کی تھیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اس وقت میرے کمرے میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تجسس کے مارے میں نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ آج ہمارے کھانے میں شامل ہوئی ہیں اور سب کی نظروں سے بچ کر آپ نے وہ کھانا کھایا جو صرف ہمارے لیے تھا۔ اب کی بار وہی عورت بول رہی تھی اور باقی سب خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے کھانے میں سے ایک پلیٹ چاول کھا لینے کی وجہ یہ سب یہاں جمع ہو گئے۔ واہ! اور اب نہ جانے مجھے کیا سزا ہوگی۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کے کھانے میں سے نہیں کھاؤں گی۔ میں نے منت بھرے انداز میں کہا تو وہ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ہمارے کھانے میں شریک ہو کر آپ نے ہمیں بہت عزت بخشی ہے، اس میں معافی مانگنے والی کیا بات ہے؟ میرے معافی مانگنے پر حیرت سے سب میری طرف دیکھنے لگے اور ایک مرد جن نے آگے بڑھ کر جھک کر کہا۔ میں اب بھی ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آدم ذات ہمیں خود سے کمتر اور خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آدم ذات ہمیں حقیر خیال کرتے ہیں اور اپنا غلام بنا کر رکھنے کے لیے دن رات عمل کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ہمارے کھانے میں کھانا کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہمیں کمتر اور حقیر سمجھنے کے بجائے اپنی جیسی ہی مخلوق سمجھتی ہیں۔ اسی لیے آج سے آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ مرد جن نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے خاندان کا حصہ بن جاؤں؟ تھوک نگلتے ہوئے میں نے خوف سے کہا۔ ان کی اس بات پر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے خاندان کا حصہ بننے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے سے شادی کر کے ہمارے خاندان کا حصہ بن جائیں۔ اب کی بار اس عورت نے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان کا حصہ بننے کا طریقہ بتایا۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کسی جنزادے سے شادی کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر خوف سے میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اگر آپ ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے بارے میں ہم آپ سے کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھتے ہوئے مرد جن نے جلدی سے کہا، انسان اور جنات کی شادی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ میں نے حیرانگی سے سوال کیا۔ اگر آپ ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ایک اور طریقہ بھی ہے جس کی مدد سے آپ ہمارے قبیلے کا حصہ بن سکتی ہیں۔ عورت نے مجھے تذبذب کا شکار دیکھ کر کہا، وہ کیا؟ ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب وہ کوئی نئی فرمائش میرے سامنے نہ رکھ دیں۔ ہر جمعرات کو جب آپ کے گھر میں
हमारे लिए खाना बनाया जाता है तो वो खाना लेकर आप छत पर आ जाया करें और हमारे साथ ही खाने में शामिल हो जाया करें। उसके लहजे में मौजूद खुशी को महसूस करते हुए मैंने उन्हें इनकार करना मुनासिब न समझा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मेरे इकरार पर कमरे में मौजूद तमाम अफराद खुशी से झूमने लगे और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से गायब होने लगे। उनके जाने के बाद कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल हो गया। कमरे में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाने की वजह वो नारी मखलूक थी। उसका शरीर आग से बना होता है, इसी वजह से उनकी मौजूदगी में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। रात देर तक जागने की वजह से सुबह वक्त पर आंख न खुल सकी तो स्कूल से भी छुट्टी करना पड़ी। फिर वक्त अम्मा से जिन्नात के बारे में कोई बात भी ना की। अगर उन्हें जिन्नात के साथ मेरी मुलाकात का पता चल जाता तो वो परेशान हो जाती, इसीलिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अम्मा किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। जर्दे की खुशबू सारे घर में फैल रही थी। अम्मा बहुत दिल जमई से खाना बनाने में मसरूफ़ थी। आज मैं खाना लेकर छत पर जाऊं? अम्मा को काम में मसरूफ़ देखकर मैंने पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम लेकर कैसे जा सकती हो? मैं खुद लेकर जाऊंगी, अम्मा ने घूरते हुए मुझे जवाब दिया। ये वक्त अम्मा से बहस का नहीं था, इसीलिए चुप साध ली। चावलों को दम पर लगाकर अम्मा पसीना खुश्क करने के लिए कमरे में चली गई तो मौका पाकर मैंने जर्दे से भरा पतीला उठाया और छत पर आ गई। छत के दरमियान में पहुंचकर पतीले मैंने फर्श पर रखकर उस पर से ढक्कन उठाकर एक जानिब खड़ा कर दिया। चंद लम्हों बाद ही छत पर बेशुमार मर्द जन जिनके जिस्मों को लंबे स्याह बालों ने ढांप रखा था छत पर नमूदार होने लगे और हाथ के इशारे से मुझे सलाम करते हुए वो हाथों की मदद से ही गरम गरम चावल उठाकर खाने लगे। नदीदों की तरह चावल खाते हुए कभी कभी वो मेरी तरफ भी देख लेते। मिनटों में ही पूरा पतीला साफ हो गया और वो सब मुझे अल्लाह हाफिज करते हुए गायब हो गए। उनके जाने के बाद खाली पतीला लेकर मैं छत से नीचे आ गई। जब मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी तो अम्मा भी अपने कमरे के दरवाजे से बाहर आ रही थी। मेरे हाथ में पतीला पकड़े देखकर ठिठक कर रुक गई। मैंने मना किया था ना, फिर तुम क्यों गई? अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से पूछा। आप सारा दिन अकेली काम करती रहती हैं, आपकी मदद के ख्याल से ये काम मैंने कर दिया तो इसमें क्या बुराई है? मुंह फुलाते हुए मसनूई नाराज़गी से मैंने कहा, आज के बाद मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चंगी भली हूँ, अपने काम खुद कर सकती हूँ। मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए पतीला पकड़ते हुए अम्मा ने कहा और ले जाकर किचन में रख दिया। अब तो ये सिलसिला चल निकला था। पहले पहल अम्मा मुझे छत पर ले जाने से मना करती, मगर अब वो भी आदी हो चुकी थी। मुझे अम्मा पर बहुत तरस आता था। किसी मुआवजे और लालच के बगैर ही वो इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करती थी। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी माँ की जान इस मुशक्क़त से छुड़वा कर रहूँगी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। अम्मा आज भी जुमेरात के रोज़ सब काम धंधा छोड़कर जिन्नात के लिए मीठे चावल बना रही थी और मैं छत पर रखने बहाने बहाने से जाती और उन्हें नदीदों की तरह खाता देखती रहती। ये अलग बात थी कि अम्मा को आज तक इन जिन्नात की सूरतें देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, वरना शायद वो कभी भी इतनी खामोशी से जिन्नात की खिदमत में ना लगी रहती। आज मैं जिन्नात से 2 टोक अल्फाज में बात करने का इरादा कर चुकी थी, इसीलिए जो ही वो खाने से फारिग हुए तो उन सबको मुखातिब करती हुई ऊंची आवाज़ में बोली, आज मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, इसीलिए सब आराम से बैठ जाएं और मेरी बात तवज्जो से सुने। सबके चेहरों की तरफ देखते हुए मैंने कहा तो एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हुए वो वहाँ तरतीब से बैठने लगे। अब शाम का वक्त हो चुका था। गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। हल्की हल्की हवा ने मौसम को काफ़ी खुशगवार बना दिया था। सब छत के फर्श पर बैठकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे। आप में से सबसे
زیادہ پرانا کون ہے جو یہاں کھانا کھانے کے لیے آتا ہے؟ میں نے بات شروع کرتے ہوئے پوچھا۔ 2-4 کو چھوڑ کر باقی سب نے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ اس کا مطلب ہے آپ سبھی پچھلے 50 سال سے یہاں کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ میں نے ان سے سوال کیا تو وہ سبھی اس بات میں گردن ہلانے لگے۔ لیکن کیوں؟ تم سب یہاں کھانے کے لیے کیوں جمع ہوتے ہو؟ جس شخص نے تمہیں غلام بنایا تھا وہ تو کب کا اس دنیا سے چلا گیا۔ سزا بھگتنے کے لیے میرے ماں باپ آخر کیوں؟ سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو طوفان آئے، میرے ماں باپ تم لوگوں کے لیے کھانا بنا کر رکھتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر میرے ابا کھانے کے سامان کو ہر ہفتے کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ تم لوگ ناراض نہ ہو جاؤ یا انہیں یا ان کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو۔ بدلے میں آج تک تم میں سے کسی نے انہیں کوئی انعام دیا ہے؟ ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ اپنے والدین کے لیے دکھ میرے لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ زیورات سے لدی ہوئی اس عورت نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر مجھے مخاطب کیا۔ آپ میرے والدین کی سزا معاف کر دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکیں۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے میں نے منت بھرے انداز میں کہا۔ کیا؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ غلطی کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے؟ اپنی اولاد سے بڑھ کر آج تک انہوں نے تمہارے کھانے کا خیال رکھا ہے، اب تو ان کی جان بخشی کر دو۔ میں نے روحانسی لہجے میں کہا۔ آج ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے آج تک آپ کے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ کسی اور کے گناہ کی سزا انہیں دیتے رہے۔ اس کے لیے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے وعدے سے آزاد کرتے ہیں۔ ایک بزرگ جن نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہا تو میں خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب مل کر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیں۔ اچانک سے میرے ذہن میں سوال آیا تو میں نے ان سے پوچھ لیا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ یا آپ کے خاندان کو تنگ نہیں کرے گا۔ سب نے یک زبان ہو کر مجھ سے وعدہ کیا، پھر اللہ حافظ کہتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ ان کے جانے کے بعد پتیلا اٹھا کر میں سیڑھیوں کی طرف آئی تو اماں ابا ادھر کھڑے میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ابا بھی مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری بیٹی اتنی بہادر ہے کہ ہمارے لیے جنات سے لڑ جائے گی۔ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا کہ آپ کی جان میں نے چھڑا دی ہے؟ ہنستے ہوئے میں نے ان سے پوچھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اماں کی باہوں میں باہیں ڈال کر سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چاولوں کا خالی پتیلا آخری سرے پر پڑا ہوا تھا۔ آزادی کی خوشی میں اماں اسے چھت سے نیچے لانا ہی بھول گئی تھی اور ایسا شاید ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔